صحیح اسلام کو لوگوں چلو ہم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت فرمایا، ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے، کرنے والا وضو کر کے سو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ، نہ اس کی چار دیواری کی بات ہے، نہ اس کے گھر کی بات ہے، بات فی شعارہ ملک، اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، اس کی نگرانی بھی ہوتی ہے۔ لا ينقلب ساعة من اللیل، رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں فرشتہ یہ دعا نہ کرتا ہو، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ پاکیزہ بن کے سویا ہے تو اسے معاف کر۔ فرشتے کی دعا جو رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہے صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3936، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، طہروا ھذہ الاجساد طہرکم اللہ، ان جسموں کو پاک رکھو اللہ تم کو پاک رکھے گا۔ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملک، کہ جب کوئی بندہ پاک صاف ہو کے رات میں سو جاتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس بندے کو تو معاف فرما دے کیونکہ وہ وضو بنا کے سویا ہے۔ فائدہ کتنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ان جسموں کو پاک کرو، تمہیں پاکیزگی اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بھر بسر کرتا ہے، وہاں رہتا ہے، اور جب بھی وہ شخص کروٹ لیتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس کو معاف کر، یقیناً یہ طہارت کی حالت میں پاکیزہ حالت میں سویا تھا۔ تو فرشتوں کی جس کو دعا ملتی ہے اس میں سب سے پہلا شخص وہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جسموں کو پاک کرو اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے یعنی وضو کر کے سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو ہو کر کے سویا ہوگا، باوضو سو جائے، وضو کر کے سو جائے، ساری رات نفلوں میں لکھا جائے گا، اور ایک فرشتہ مستقل اس کے بستر اور اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا پہرا دینے کے لیے۔ وہ خوش نصیب جو طہارت کے ساتھ باوضو سوتے ہیں۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص کسی وقت کروٹ بدلتا ہے نا، ہم تو نیند میں کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جب بندہ بستر پر کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یہ باوضو سویا تھا۔ ترغیب اور ترہیب میں امام مندری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام مندری اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہم اللہ اس حدیث کی سند کو جید قرار دیتے ہیں۔ آئیے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے جسموں کو پاک رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے گا، اور کوئی بھی بندہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ طہارت کی حالت میں سوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، رات بسر کرتا ہے، اور جب بھی یہ اپنے بستر پر کروٹ بدلتے ہیں تو رات کے وقت فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اللہ تو اپنے اس بندے کے گناہوں کو بخش دے، بے شک یہ پاکی کی حالت میں سویا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص جب سونے لگتا ہے رات میں اور وضو کر کے سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک فرشتہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، رات بھر بیٹھا رہتا ہے، اور جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، اے اللہ تبارک و تعالی فلاں شخص کی بخشش فرما دے، فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ وہ طاہر یعنی وضو کر کے سویا تھا، اس نے وضو کر کے رات گزاری ہے، اس لیے وہ فرشتہ جب بھی وہ شخص کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3936، حسن حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس حدیث کی تحقیق اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر مختلف مولوی حضرات کی زبانی سنی ہے۔ کیا وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے؟ اور اکثر لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا کہ کسی نے کہا جید الاسناد ہے تو کسی نے کہا حسن الاسناد ہے تو حسن ہے۔ آئیے ہم اس حدیث کی جانچ پڑتال دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث 3 سند سے آئی ہوئی ہے، 3 صحابہ سے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ان تینوں صحابہ کی طرف یہ حدیث منسوب ہے۔ پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جانچ پڑتال چھان بین کی بات کروں، آپ سب یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوخ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے اس دوستوں اور بھائیوں، جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے، اور ہر ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ کسی کے صحیح کہنے پر، جید الاسناد کہنے پر، حسن الاسناد کہنے پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اصولی طور سے اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر اس کی تحقیق کرے، اس کی سند کے راویوں کے بارے میں جانے۔ اس کے بعد ہم آخر میں یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ وضو کے بارے میں کیا فضیلت بتلائی گئی ہے اور صحیح حدیث اس کے تعلق سے کیا ہے۔ تو آئیے ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 417، 2539 پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے کتاب الجہد کے اندر ابن المبارک کی صفحہ نمبر 354 کے اندر حدیث نمبر 1244 پر ہے، اور اسی سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح الجامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 3936 ہے، اور صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 598 597 کے اندر، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن لغیرہ کا حکم لگایا ہے۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1051 پر ہے، اور مسند بزار کے اندر زوائد میں حدیث نمبر 288 161، اور کشف الاستار جوائد کے اندر حدیث نمبر 288، مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226، اور اسی طرح سے موجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث نمبر 13621، اور ایک مطابعات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث نمبر 13620 پر ہے۔
آئیے اس کی ہم تحقیق دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کی سند کو متاخرین محدثین میں سے حافظ منذری نے، حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام ہاشمی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور حسن لغیرہ اور اسی طرح سے حسن الاسناد اور جید الاسناد کہا ہے، لیکن ان کا یہ جید الاسناد کہنا، حسن الحدیث کہنا، حسن الاسناد کہنا، حسن لغیرہ کہنا اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر معتبر نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے، اس کے اندر علتیں موجود ہیں، جب تک کہ ان علتوں کو دور نہیں کیا جائے گا تب تک اس کی سند کو صحیح جید الاسناد، حسن الاسناد نہیں کہا جا سکتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر کیا علت ہے۔ دیکھیے، ایک سند کے اندر راوی میمون بن زید ہے۔ میمون بن زید یہ ضعیف راوی ہے، اس کے بارے میں امام ابو حاتم الرازی نے کہا لین الحدیث، یعنی یہ حدیث میں کمزور ہے۔ اس میمون زید راوی نے حسن بن زکوان راوی سے روایت بیان کی ہے، اور اکثر سند میں جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کی سند میں حسن بن زکوان موجود ہے اور یہ مدلس بھی ہے۔ اس راوی سے سما کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں، یعنی حسن بن زکوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 6566 میں، اور انہوں نے اس سے حدیث شواہد کے بنا پر نقل کی ہے، اور شواہد اس کی موجود ہے اسی متن کے ساتھ دوسری سند سے، دوسرے راوی سے، شکہ راوی سے شواہد موجود ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6559 7450 پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم ہوا کہ اگر راوی مدلس ہو، ضعیف ہو، تو دوسری سند میں سما کی تشریح ہو، اس کی جگہ دوسرا راوی شقہ ہو، اعتبار کے لائق ہو، اس پر کوئی جرح نہ ہو، محدثین کی اس کے اوپر تان نہ ہو، تو اس ضعیف راوی سے سما کے تصریح کے ساتھ روایت لے سکتے ہیں، شواہد و مطابعات صحیح ہونے کی بنا پر۔ اور یہ حسن بن زکوان مدلس اور ضعیف راوی ہے جمہور محدثین کے نزدیک، جیسا کہ ہم آگے وضاحت کریں گے۔ اس کے بارے میں مدلس ہونے کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 89 پر، اور اس کے اندر نمبر ہے 70۔ اسی طرح سے التقریب کے اندر 1240 الکامل لابن عدی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1776 1777، اور الجوفا الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223، معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی صفحہ نمبر 109 حدیث نمبر 261، ابو زرع ابن العراقی کی 10 پر، ان سب کے اندر آپ اس کے مدلس ہونے کی دلیل دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری علت اس سند میں راوی حسن بن زکوان پر جرح مفسر ہے، امام یحییٰ بن معین نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا احادیث باطل، اس کی حدیث باطل ہے، یہ ضعیف ہے، اس کی حدیث غلط ہے، اس کی حدیث کمزور ہے۔ ابو حاتم راضی اور ابو زرع راضی یہ متقدمین محدثین خیر القرون کے لوگ ہیں جو اس کے اوپر جرح کیے ہوئے ہیں، جرح مفسر۔ یہ لوگ کہتے ہیں، علی بن مدینی بھی ہیں، امام نسائی بھی ہیں، کہتے ہیں ضعیف الحدیث کی یہ حدیث میں ضعیف ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مدلس بھی کہا ہے، صدوق بھی کہا ہے، اور خطا کرنے والا بھی کہا ہے، اور ضعیف ہی لکھا ہے، جیسا کہ الجوفا وصغیر امام بخاری کی، اور اسی طرح سے الجوفا والمتروکین امام نسائی کی صفحہ نمبر 159 کے اندر نمبر ہے 152 میں دیکھ سکتے ہیں۔ الجوفا والمتروکین ابن الجوزی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 کے اندر نمبر ہے 816 پر دیکھ سکتے ہیں۔ التعدیل والتجریح کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 489، اور تہذیب والتہذیب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503، الجرح و تعدیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147 وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس راوی کے بارے میں۔ یعنی جمہور اکثر محدثین نے حسن بن زکوان راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے حدیث کے معاملے میں۔ کچھ لوگوں کا اسے صدوق لا باس بہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہنا
अक्सर मुहद्दिसीन के मुकाबले में मोतबर नहीं है। इन दो इल्लतों के बिना पर इस हदीस की सनद ज़ईफ है, बातिल है, गलत है। इसी तरह से तीसरी सनद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर हदीस नंबर 13620 पर है। इसी तरह से तबरानी फिल औसत के अंदर हदीस नंबर 5087, मजमाउल बहरैन तबरानी की हदीस नंबर 4576 और तगरीब और तरगीब और तरहीब में हदीस नंबर 599 के तहत हाफिज मुंजरी ने बहवाला तबरानी फिल औसत ब इस्नाद जय्यद लिखा है और अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही तरगीब में हसन लिगैरिही का हुक्म लगाया है, जबकि मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन ने इसकी हदीस को बातिल करार दिया है, जैसा कि आगे तफसील आएगी। इसी तरह से इसी सनद के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक तुर्क है, मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर हदीस नंबर 13620 पर, और तरगीब फी फजाइल आमाल इब्न साहिम की हदीस नंबर 462 में भी देख सकते हैं। मुसनद सामीन तबरानी हदीस नंबर 2499 में भी देख सकते हैं। अल-जोफा उल कबीर लिल अकीली की हदीस नंबर 1535 वगैरह में भी देख सकते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये तुर्क। इसकी सनद को आइए हम देखते हैं कि ये भी सनद जो है ज़ईफ है। क्यों? इसकी सनद को जयदुल इस्नाद कहना, कुछ लोगों का हसन कहना, ये मोतबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहली खामी, पहली इल्लत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो ये हदीस मौजूद है, इसके अंदर इल्लत क्या है कि इसमें इस्माइल बिन अय्यास ये सदूक है, मोतबर है कब? जब वह मुल्क शाम वालों से हदीस बयान करे और जब वह गैर सामियों से, मुल्क शाम के अलावा दिगर मुल्क वालों से हदीस बयान करे, दिगर इलाके वालों से हदीस बयान करे, तो उसमें इस्तिराब और खता की बिना पर उसकी हदीस गलत है, ज़ईफ है, जैसा कि इमाम अबू ज़ुरा राजी, इमाम अली बिन मदीनी, इमाम बुखारी वगैरह ने कहा है। आप देख सकते हैं अल-जर्ह तादील इब्न अबी हातिम में। इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान की अल-मजरूहीन जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 131 132 में। इसी तरह से अत-तक़रीब के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 98 में। किताबुल ज़ोफ़ा उल सगीर इमाम बुखारी की देख सकते हैं सफा नंबर 151 के अंदर और नंबर है 34 पर। और ये हदीस की सनद में इस्माइल बिन अय्यास ये मशहूर मुदल्लिस भी है और रवायत इसने अब्बास बिन उतबा से, ये ज़ईफ रावी से, इसने अन के अल्फाज के साथ बयान की है। समा सुन्ना साबित नहीं है, यानी समा की तसरीह साबित नहीं है। इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब शाम वालों से खबर बयान करे तो हदीस मुस्तकीम यानी सही है, और जब हज्जाजीन व इराक़ीन से रवायत करे तो खलत यानी इज़्तिराब है, टकराव है, खता है, ज़ईफ है। देखिए तारीख दिमश्क इब्न इसाकर जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 49-50। मजीद तफसीलात के लिए आप देख सकते हैं किताब फतहुल मुबीन फिर तहकीक तबकातुल मुदल्लिसीन सफा नंबर 87। इसी तरह से किताबुल मजरूहीन इमाम इब्न हिब्बान की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 132। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये तमाम बातें और इसके मुदल्लिस होने की दलील भी इसमें मौजूद है। इसी तरह से दूसरा रावी अब्बास बिन उतबा ये भी ज़ईफ है, ये सामी नहीं है बल्कि मक्की और मदनी है। इसकी विलादत मक्के में हुई है और वफात इसकी मदीने में हुई है। और इसके बारे में इमाम अबू जाफर अकीली और हाफिज ज़हबी ने कहा इसकी हदीस के बारे में ला यसह हदीसा, इसकी हदीस सही नहीं है। देख सकते हैं आप अल-जोफ़ा उल कबीर अल-अकीली की, इमाम अकीली की जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 361 और 362 में। यानी इस्माइल बिन अय्यास का हाफिजा खराब होने की बिना पर, जैसा कि हाफिज इमाम इब्न हिब्बान ने कहा है कि इसका हाफिजा खराब हो गया था, तो हाफिजा खराब होने की बिना पर ये गैर सामियों से, मुल्क शाम के अलावा वालों से जब रवायत बयान करता था तो उसमें इज़्तिराब और टकराव और खता हो जाता था। इसके बिना पर मुहद्दिसीनों ने गैर सामियों से रवायत बयान करने के ताल्लुक से कहा कि अगर ये गैर सामियों से रवायत बयान करे तो वो रवायत बातिल है, ज़ईफ है, सही नहीं है। अगर सामियों से रवायत बयान करे तो फिर वो रवायत उसकी सही है।
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مدلس بھی ہے، اس کے اندر سما کی صراحت بھی ہونی چاہیے، تو سما کی صراحت بھی کسی سند کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اکثر محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ روایت جو ہے غیر سامیوں سے اگر کرتا ہے تو وہ باطل ہے، ضعیف ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس کو مولوی حضرات نے بیان کیا، یہ اپنے تمام سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اصول حدیث و اسماء رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر۔ اب اس تعلق سے کچھ مطابعات اور بھی ہیں جس کے اندر فرشتے کا نگہبان کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ باوجود رہنے والے کے ساتھ، باوجود رہ کر کے سونے والے کے ساتھ ایک نگران رہتا ہے، جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی، اس الفاظ کے بغیر اور حدیثیں ہیں، جیسا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی کبریٰ میں حدیث نمبر 10,646 اور اسی طرح سے عمل علیوم اللیلہ کے اندر حدیث نمبر 806 805 اور طبرانی کبیر کے اندر 7564، سنن نسائی کبریٰ کے اندر 10,644 10,645 اور عمل علیوم اللیلہ میں حدیث نمبر 808 اور 809 وغیرہ میں ہے۔ اسی طرح سے ابو امامہ سے سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے 3526 پر، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 5042 پر، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3881 اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 10,641 میں، اور عمل علیوم اللیلہ نسائی کی اس کے اندر حدیث نمبر 807، طبرانی کبیر حدیث نمبر 7568 کے اندر ہے۔ اس کے اندر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو امامہ سے اور اسی طرح سے عمرو بن ابسا سے ہے یہ حدیث، لیکن اس کی تمام سند کے اندر سہر بن حوصب موجود ہیں، اور اس راوی پر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 محدثینوں سے توثیق پیش کی ہے، لیکن 25 محدثینوں سے توثیق صحیح طرح سے ثابت نہیں ہے، اس میں سے 19 محدثینوں کی توثیق ثابت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ابو محمد خرم ساجاد صاحب نے اپنی تحقیق میں اپنے ایک الضعاف والمواضح من مشکات کے اندر، اس کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 59 سے 65 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر جرح نقل کی ہے سہر بن حوصب کے اوپر۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے 12 سے زیادہ متقدمین محدثین نے جرح کی ہے، اور وہ بھی جرح مفسر ہے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ اور متاخرین محدثین کا ملا کر کے 33 محدثینوں نے اس کے اوپر جرح کی ہے، اور جو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 کا ذکر کیا ہے، 25 نے اس کی توثیق کی ہے، اس میں سے صحیح جو ثابت ہے وہ 19 محدثینوں نے اس کی توثیق کی ہے، تعدیل پیش کی ہے، جبکہ یہاں پر صحیح طریقے سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے ابو محمد خرم ساجاد صاحب نے کہ 33 محدثینوں نے اس کے اوپر جرح کی ہے، 33 کے مقابلے میں 19 محدثینوں کی توثیق یہ معتبر نہیں ہے، بلکہ اکثریت ہے محدثینوں کی جنہوں نے اس کے اوپر جرح مفسر کر رکھی ہے، جس میں کہ شعبہ ابن الحجاج جن کی ولادت 85 ہجری ہے، وفات 161 ہجری ہے، انہوں نے کہا میں سہر بن حوصب سے ملا ہوں مگر میں اس کی روایت کو شمار نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7 اور 37 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام عبداللہ بن عون جو ہے، ان کی وفات 151 ہجری ہے، انہوں نے کہا کہ سہر بن حوصب پر محدثین نے طعن کیا ہے، اور ایک حدیث عبداللہ بن عون کے سامنے پیش کی گئی تو کہا سہر بن حوصب کی حدیث کو محدثین نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7 اور 36 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بقول امام حاکم کے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں نے اپنی صحیحین کے اندر اس راوی سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حسن الحدیث کہنا یہ ان کی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ ابو محمد خرم ساجاد صاحب نے اپنی اس PDF کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے، تو سہر بن حوصب کی بنا پر، اس کے ضعیف ہونے کی بنا پر یہ مطابعات بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں،
جیسا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو باوضو ہو کر رات کو بستر پر سوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نیند آ جائے تو وہ رات کے جس لمحے میں بیدار ہو جاگے اور دنیا و آخرت کی بھلائی جو کوئی اللہ سے مانگے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے. اس الفاظ کے ساتھ وہ حدیث آئی ہوئی ہیں تو وہ سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہیں. اسی طرح سے اور بھی ہم حدیث آپ کے سامنے مختصر طور پر بتانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ جاگے اور آپ نے ہاتھ منہ دھو کر کے سو گئے, یعنی وضو کرنے کا ذکر نہیں ہے, جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 698 304 پر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کر کے سونا یہ ضروری نہیں ہے, اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. اور وضو کرنے کے فائدے بھی ہیں کہ جو اچھی طرح سے نماز کی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے ہر اعضاء کے بدلے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں, جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 227 540 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 160 6433 پر ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 832 1930 میں ابو امامہ سے ہے اور عمرو بن ابسہ سے یہ حدیث لمبی ہے, اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2710 6882 میں وضو کر کے سونے کے تعلق سے ہے کہ وضو کر کے سونے کے وقت داہنے کروٹ لیٹنے کی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے, اور جو اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اس کا آخری وہی دعا ہو تو وہ اسلام پر مرے گا اس رات کو. اسی طرح سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1154 وغیرہ میں ہے کہ جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھ لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا, پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی, یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی مقبول ہوتی ہے, جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3414 میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر ولید بن مسلم نے مسلسل سما کی صراحت کی ہوئی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لمبی حدیث میں, جو کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3275 اور 2311 میں ہے, اور سورہ البقرہ آیت نمبر 225 کی تفسیر میں یہ لمبی حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ چوری کر رہا تھا تو انہوں نے پکڑا, تیسری مرتبہ اس شیطان نے ان کو یہ حدیث بتلائی کہ جو کوئی رات کو بستر پر سونے جائے اور لیٹنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لے. آیت الکرسی پڑھ لینے کے بعد اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک نگران محافظ, اس کی حفاظت کرنے والا مقرر کر دیتا ہے, اور اس کو شیطان صبح تک کوئی نقصان نہیں دے سکتا, یعنی اس کے قریب شیطان نہیں جا سکتا ہے. اور اس بات کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ رکھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کریں اور صحیح حدیث کو لوگوں میں پھیلائیں اور تحقیق کریں. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, کسی کے صحیح الاسناد جید الاسناد پر اعتماد نہ کریں. اگر اس کی سند کے اندر علت موجود ہے تو جب تک کہ وہ علتوں کو دور نہیں کیا جائے گا تب تک وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.